بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قیامت کے دن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اور فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جو اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے اس کو بھی بہت بڑی سعادت ملتی ہے۔ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ ایک ایسے کلمات ہیں جو بندے کو رب تعالی سے بخشوا دیتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل اور یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندہ کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ توبہ سے قبل بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہاری بزرگی عطا تمہیں فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر خواب دیکھا۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی، یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ بزرگ حضرت بشر کی طرف ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر رحمت اللہ علیہ کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش ہیں۔ انہوں نے کہا، تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر رحمت اللہ علیہ سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو، باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔
چنانچہ لوگوں کے دریافت کرنے پر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کو یہ بات بتائی گئی تو جھوم گئے اور فوراً باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا۔ اسی لیے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حافی ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جن پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا، ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام عطا ہو گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تکریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں، ہم گناہگار اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کیوں کر بہرہ نہ ہوں۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اللہ کو کس قدر محبوب و پسندیدہ ہوگی، یقیناً کسی شان والے کے نام کی تعظیم بھی موجب اجر و ثواب ہے۔ تو آپ کو بھی جب اللہ کا نام کہیں پر بھی دکھے، عطر و گلاب میں چھڑکیں اور چھڑک کر چوم کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں، اور پھر دیکھیں آپ کو کتنی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ حضرت بشر حافی ہمیشہ ننگے پاؤں چلتے، اور جب تک بغداد میں زندہ رہے کسی چوپائے نے راستے میں گوبر نہ کی، اور وہ صرف اس حرمت و ادب کے پیش نظر کہ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ایک دن ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دی تو اس کا مالک یہ بات دیکھ کر گھبرا گیا کہ ہو نہ ہو یقیناً حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ یہ جانور کبھی راستے میں گوبر نہ کرتا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے سن لیا کہ واقعی حضرت کا وصال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی تعظیم بھی فرماتا ہے جو اس کے نام کی تعظیم کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ با ادب با نسیم، بے ادب بے نسیم۔ ہر وقت اللہ کے نام کا ذکر کیا کریں، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں کہ جو اللہ کی یاد کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمتوں اور اس پر برکتوں کی چھما چھم برسات کر دیتا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس عمل کو صرف ایک بار کرنے سے آپ کی حاجتیں بن مانگے پوری ہو جائیں گی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور وہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب آپ حاجت بن مانگے اپنے دل میں ہی حاجت ہوگی اور زبان پر لانے سے پہلے ہی مشکل اور بڑی سے بڑی حاجت جمعرات کے دن وظیفہ کرنے سے حل ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ جمعرات کے دن آپ نے کسی بھی وقت میں باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، اور کرنا اس وظیفے کو صرف اور صرف آپ نے جمعرات کے دن ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے وظیفے کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ اس بڑی مشکل سے مجھے نجات عطا کر دے، اور یہ میری بڑی سے بڑی حاجت ہے، اس کو پورا کر دے۔ دل میں نیت ہوگی آپ کے، اور آپ نے ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ رحمان کہ اس سے بڑی کوئی صورت نہیں، سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور دل سے کرنی ہے، میٹھی زبان سے کرنی ہے۔ جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں تو آپ نے صرف 200 مرتبہ اسم یا صبورو کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔
دعا مانگ لیں تو بہتر، نہ مانگیں تو وہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی مشکلات پریشانیاں حل کر دے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا، ان میں سے چند کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ میری بہن ہے زرینہ بی بی، اللہ پاک آپ سے جادو کا اثر ختم کر دے۔ انس رضا ہیں، احمد ہیں، اور اس کے علاوہ محمد قریشی ہیں، عثمان غنی ہیں، آسماء انیسہ ہیں، خان ہیں، عائشہ ہیں اور بلال ہیں۔ اس کے علاوہ آصف خان ہیں، معین احمد ہیں، بلال ہیں، سعیدہ ہیں اور حنیف شیخ ہیں، اصغر علی ہیں۔ یہ چند بہن بھائی جن کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے سب کا نام دعا میں شامل کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔